حق اور باطل آمنے سامنے، غزہ ایک بار پھر سے لہو لہان ہو گیا۔ قطر، کویت، ایران اور پاکستان کی ہنگامی میٹنگ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل جیسی دہشت گرد ریاست کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اردغان کی اسپیشل فورسز بھی آپریشن کو تیار۔ خونی جنگ نے فلسطین کے بعد اسلامی ممالک کا رخ کر لیا۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے والے ممالک ہٹ لسٹ پر آ گئے۔ اب کسی بھی قانون اور عدالت کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ قطر کے شاہی خاندان میں اسرائیل کے نقشے کو لے کر خفیہ میٹنگ۔ نیتن یاہو کو نکیل ڈالنے کا وقت آ گیا۔ کشمیری مجاہدین بھی میدان میں کود پڑے۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ امت مسلمان جہاد کے لیے تیار رہے۔ ترکی کے بعد اہم ترین اسلامی ملک نے بھی اعلان جنگ کر دیا۔ ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے اسرائیلی جنگ کی دھمکیوں کے باوجود فلسطینیوں کے لیے کون سا دبنگ قدم اٹھا لیا ہے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی رات گئے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 240 ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فورسز نے جنوبی علاقوں پر 60 سے زائد فضائی حملے کیے اور تازہ بمباری میں شدید نقصان پہنچایا۔ بمباری کے نتیجے میں 58,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے اور 47,000 اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں میں پناہ گزین ہیں۔ دوستو، اس بمباری سے 132 عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس حملے میں اسرائیل کی جانب سے 6 اسپتالوں سمیت 15 طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، فلسطین سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 217 ہو گئی۔ شہداء میں 63 بچے اور 36 خواتین بھی شامل ہیں۔ بمباری سے 1500 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ترک میڈیا کے مطابق صہیونی فوج کی فائرنگ سے اب تک 3 بچوں سمیت 23 فلسطینی شہید ہو چکے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں شہداء کی مجموعی تعداد 240 ہو چکی ہے، جو کہ انسانی تاریخ کا بدترین جانی بحران ہے۔ دوستو، اسرائیل کی فورسز نے غزہ پر فضائی کارروائی میں قطری ہلال احمر کے دفتر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق QRCS نے بتایا کہ اسرائیل کے قابض فورسز نے دفاتر کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ قطری ہلال احمر غزہ میں ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتی ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق امدادی کام کے لیے ٹیمیں بھیجنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ QRCS سیکرٹری جنرل علی بن حسن الحمادی نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے جس پر اسرائیل نے دستخط کیے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بھی اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے قابض حکومت ہلال احمر کی عمارت پر بمباری کی، جبکہ فورسز فلاحی اور میڈیا کے اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے، جو بین الاقوامی قانون، عالمی اقدار اور روایات کی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قطری ہلال احمر کے دفتر پر حملے میں تنظیم کی ایمبولینسز، طبی مراکز، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے عملے کو بھی نشانہ بنایا۔ MSF کا کہنا تھا کہ گزشتہ سب غزہ میں MSF کی کلینک کو اسرائیل نے بمباری کر کے تباہ کیا، جہاں ٹراما اور جھلسے ہوئے افراد کا علاج کیا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے سے کلینک کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس بمباری سے متعدد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ QRCS غزہ میں فلسطینیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جو اسرائیلی جارحیت سے متاثر ہیں، اور یہ سلسلہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ غزہ کے حالات کے پیش 2 روز قبل قطری تنظیم نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے مزید $10 لاکھ فنڈ مختص کرنے کا اعلان کیا تھا، جو حالیہ حملوں میں متاثر ہونے والے خاندانوں میں خرچ کیے جائیں گے۔ فنڈ آبادی کی بنیادی ضروریات، ادویات، ایمبولینس سمیت دیگر طبی ضروریات کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں اب 59 بچوں اور خواتین سمیت 200 سے زائد افراد جاں بحق اور 1300 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے 2 روز قبل غزہ سٹی میں قصیر المنزلہ عمارت پر بمباری کی تھی، جہاں الجزیرہ، AP اور دیگر بین الاقوامی میڈیا کے اداروں کے دفاتر موجود تھے۔ دوستو، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں میدان میں آ گیا۔ اطلاعات کے مطابق لاہور چیمبر آف کامرس میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مالی امداد کے لیے فنڈ قائم کر دیا گیا ہے، اور چیمبر کے اراکین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس فنڈ میں حصہ لیں۔ لاہور چیمبر کے صدر کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا ناجائز وجود خطے میں بدامنی کا باعث ہے۔ عالمی برادری اگر مشرق وسطیٰ کو پرامن دیکھنا چاہتی ہے تو اسرائیل کی ناجائز ریاست کو صفائے ہستی سے مٹانا ہوگا۔
صدر چیمبر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مالی مدد کے لیے فنڈ قائم کیا ہے۔ اس میں جمع ہونے والی رقم فلسطینی عوام کی بہبود کے لیے پاکستان میں موجود فلسطینی سفیر کے حوالے کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پوری تاجر اور کاروباری برادری فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتی ہے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسرائیلی مظالم فوری طور پر بند کروائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی پہل اسرائیل نے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر حملہ کر کے کی ہے اور اس کا انجام اسرائیل کی نابودی پر ہی منحصر ہے۔ دوستو، اسرائیلی بمباری کے خاتمے کے عالمی مطالبے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے گزشتہ رات کو کہا تھا کہ اسرائیل دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیل نے 10 مئی کو غزہ کی پٹی پر اپنی فضائی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس سے قبل اسرائیل نے مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد الاقصیٰ میں نمازیوں پر شیلنگ کی تھی اور مقبوضہ بیت المقدس یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے رد عمل میں غزہ پر حکومت کرنے والی تنظیم حماس نے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے تھے۔ دونوں اطراف کے عہدیداروں کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 240 ہو چکی ہے، جبکہ حماس کے فائر کیے گئے راکٹ سے اسرائیل میں ایک بچے سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس حالیہ کشیدگی کے بعد چوتھا ہوگا اور اسے اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ نے ایک ہفتے میں تیسری مرتبہ تشدد کو روکنے کے لیے ممکنہ قرارداد کو روکنے کے بعد طلب کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تشدد کے فوری خاتمے کے دیگر عالمی رہنماؤں اور اپنے ہی ڈیموکریٹ پارٹی کے مطالبے میں شامل ہونے سے مزاحمت کے بعد نیتن یاہو کو بتایا کہ وہ جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، تاہم وہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے قاصر رہے۔ AFP کے صحافیوں کے مطابق اسرائیل کی غزہ کے گنجان آباد ساحلی علاقے میں بمباری رات بھر جاری رہی، لیکن اب بھی اسرائیل کا جنگی جنون ختم ہونے کا خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جاتا۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس سرخ لکیر ہے اور اس کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کارروائی کر کے کھلے عام بین الاقوامی قوانین کو پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس میں فلسطین پر کسی کا قبضہ نہ ہو اور کوئی آباد کاری نہ ہو، مگر اسرائیل القدس پر اپنے اسٹیٹس کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ صدر عباس نے کہا کہ القدس کے حوالے سے ہم تمام تر اختلافات بھلا کر ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ صدر عباس نے کہا کہ اسرائیل جارحیت کے خلاف ہم روزانہ کی بنیاد پر امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیوں پر ہمارے پاس اسرائیل کے خلاف تمام متبادل کھلے ہیں۔